أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوا على الحبيب صلی اللہ تعالی علی محمد. وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه. سامعین محترم، آج کا درس پڑوسیوں کے حقوق کے حوالے سے ہے. محبوب خدا اشرف انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالیشان ہے کہ جو بھی آدمی اللہ اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کی عزت کرے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث پاک سرکار فرماتے ہیں کہ بندہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جس وقت تک کہ اس کا پڑوسی اس کی آفتوں سے محفوظ نہ ہو. جب تک اس کا پڑوسی اس کی آفتوں سے اس کی شرارتوں سے محفوظ نہ ہو. سامعین محترم، پڑوسیوں کے بہت زیادہ حقوق ہیں اور چند ایک حقوق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں سماعت فرمائیں. حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پڑوسی کا تمہارے اوپر یہ حق ہے کہ جب وہ تم سے کوئی مدد طلب کرے تو تم اس کی مدد کرو. جب تم سے تمہارا پڑوسی قرض مانگے تو اسے قرض دو. جب وہ بیمار پڑ جائے تو اس کی عیادت کرو، یعنی اس کی بیمار پرسی کرو. اور جب تمہارے پڑوسی کا انتقال ہو جائے، مر جائے، تو اس کے جنازے میں شریک ہو. اور اسی طرح تمہارے پڑوسی کو کسی قسم کی کوئی خوشی پہنچے تو تم اسے مبارکباد دو اور اس کی خوشی میں شریک ہو جاؤ. اور جب تمہارے پڑوسی کو کوئی مصیبت پہنچے تو اس کا حوصلہ بڑھاؤ، اسے صبر کی تلقین کرو. اسی طرح دوستو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تمہیں تمہارے پڑوسی کا کوئی عیب پتہ چلے تو اس کے عیب کو چھپاؤ، اس کے عیب کو اچھالو نہیں، اسے مزید ننگا کرنے کی کوشش نہ کرو. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے حقوق بیان کرتے ہوئے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ ہانڈی کی خوشبو سے اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دو. جب تم کوئی اچھا کھانا پکاؤ تو چلو بھر شوربہ اسے بھی بھیج دیا کرو. کوئی اچھا کھانا پکاؤ تو اپنے پڑوسی کو بھی بھیج دو. اور جب اپنے بچوں کے لیے اہل خانہ کے لیے کوئی پھل فروٹ لے کر آؤ تو کچھ تھوڑا پھل فروٹ اپنے پڑوسی کے ہاں بھی بھیج دیا کرو. اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو پھر اپنے بچوں کو پھل دے کر گھر سے باہر نہ نکلنے دو. اور بچے باہر لے کر جائیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کا کوئی پڑوسی جو ہے وہ غریب ہو اور اس کے بچے آپ کے بچوں کے ہاتھوں میں پھل دیکھیں تو انہیں دلی طور پر کوئی تکلیف نہ ہو کہ ان بچوں کو تو ان کا باپ پھل لا کر دیتا ہے اور ہمارا باپ جو ہے ہمیں لا کر نہیں دیتا. تو آپ اندازہ لگائیں دوستو، جتنی بھی یہ حقوق میں نے بیان کیے ہیں، موٹے موٹے حقوق بیان کیے ہیں، اس میں آپ اندازہ لگائیں کہ پڑوسیوں کی کس قدر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق بیان کیے. صحابہ کرام کہتے تھے کہ ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پڑوسیوں کے بارے میں اس قدر تلقین فرمایا کرتے تھے، اس قدر پڑوسیوں کے حقوق حضور نے ہمارے سامنے بیان کیے کہ ہمیں یہ اندیشہ لاحق ہو گیا کہ پڑوسی کہیں وراثت میں بھی حقدار نہ ٹھہر جائے. حضور علیہ السلام کہیں پڑوسیوں کو وراثت میں بھی حقدار نہ ٹھہرا دیں. اس قدر پڑوسیوں کے حقوق ہیں. اور حضور علیہ السلام کے دور کا ایک واقعہ ہے. ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں عورت ہے، وہ دن کو روزہ رکھتی ہے، رات کو عبادت کرتی ہے، لیکن اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اس کا رویہ ٹھیک نہیں ہے، وہ پڑوسیوں کو تنگ کرتی ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہے، وہ جہنم میں جائے گی. سرکار نے کیا فرمایا؟ وہ جہنم میں جائے گی. حالانکہ دن کو روزہ رکھتی تھی اور رات کو عبادت کرتی تھی، لیکن نہ اس کا روزہ کام آیا اور نہ ہی اس کی نمازیں جو ہیں اس کے کام آئیں. حضور نے فیصلہ فرما دیا. حضور نے فرمایا اگر پڑوسی اس کی وجہ سے تنگ ہے نا، اس سے تنگ ہے،
اور پڑوسیوں کے ساتھ اس کا رویہ اور برتاؤ اگر ٹھیک نہیں ہے، پڑوسیوں کو اگر تنگ کرتی ہے تو وہ جہنم میں جائے گی، اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ ایک اور عورت کے بارے میں کہا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلانی عورت جو ہے وہ نماز روزے میں تو اتنی زیادہ نہیں ہے، لیکن پڑوسی جو ہیں اس سے خوش ہیں، پڑوسی اس سے خوش ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سرکار نے ارشاد فرمایا اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جنت ہے، وہ جنت میں جائے گی۔ کس سبب سے؟ خوش اخلاقی کی وجہ سے اور پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھنے کی وجہ سے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ خیر الانام میں ایک شخص حاضر ہوتا ہے، آ کر عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا پڑوسی مجھے تنگ کرتا ہے، بہت ستاتا ہے، بہت تنگ کرتا ہے، مجھے گالیاں دیتا ہے اور مجھے طرح طرح سے پریشان کرتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صبر کر۔ کیا کہا؟ اپنے پڑوسی کی تکلیف پر صبر کر۔ اس نے پھر کہا، یا رسول اللہ مجھے بہت زیادہ تنگ کرتا ہے۔ حضور نے پھر کہا صبر کر۔ تیسری یا چوتھی مرتبہ پھر جب اس نے اصرار کیا نا، کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تنگ کرتا ہے، آپ مجھے اس کا کچھ حل بتائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر ایسا کرو کہ گھر جاؤ اور گھر جا کر اپنے گھر کا سارا ساز و سامان پیر گلی میں پھینک دو، گھر کا سارا ساز و سامان اٹھا کر پیر گلی میں ڈال دو۔ اس نے گھر کا سارا ساز و سامان اٹھایا اور پیر گلی میں رکھ دیا۔ اب جو بھی آتا نا اس گلی سے گزرتا تو اسے جب دیکھتا کہ وہ اپنے سامان کے ساتھ گلی میں جو ہے وہ ادھر بیٹھا ہوا ہے اپنے سامان کے پاس، سارا گھر کا سامان اس نے پیر رکھا ہوا گلی میں، تو ہر آنے والا پوچھتا کہ کیا وجہ کیا ہے، کیا سبب ہے، گھر کا سامان تم نے کیوں نکال کر پیر رکھا ہوا ہے؟ تو وہ ایک ایک کو بتاتا، یہ وجہ ہے کہ میرا جو فلاں پڑوسی ہے وہ مجھے تنگ کرتا ہے اور اس نے اس انتہا درجے تک مجھے تنگ کر رکھا ہے کہ آج تنگ آ کر میں نے اپنا ساز و سامان پیر گلی میں ڈال دیا ہے۔ ایک آدمی آتا، وہ پوچھتا اور لوگ گزرتے رہے اس طرح اور پوچھتے رہے، اور جو بھی گزرتا اور پوچھتا جب اسے پتہ چلتا کہ اسے اس کے فلاں پڑوسی نے تنگ کیا ہے تو ہر ایک کی زبان سے یہ الفاظ نکلتے کہ تمہارے پڑوسی کے اوپر اللہ کی لعنت ہو۔ کیا ہو؟ تمہارے پڑوسی کے اوپر اللہ کی لعنت ہو، جس نے تمہیں اس قدر تنگ کیا ہے کہ تم گھر کا ساز و سامان پیر پھینکنے پر مجبور ہو گئے، اس قدر جس نے تمہارے ناک میں دم کر رکھا ہے۔ تو حضرات وقار جب یہ بات جس نے وہ ستایا تھا نا اپنے پڑوسی کو، یہ ساری باتیں جب اس تک پہنچی تو وہ آیا اور اپنے پڑوسی سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی اور معافی مانگ کر کہنے لگا کہ تم اپنے گھر سارا گھر کا ساز و سامان واپس اپنے گھر میں لے جاؤ، اور آج کے بعد میں خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ میں تمہیں تنگ نہیں کروں گا۔ آپ دیکھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسا حکیمانہ انداز جو ہے بتایا اسے، اور کوئی نہ لڑائی ہوئی، نہ جھگڑا ہوا، نہ گالم گلوچ، کچھ بھی نہیں۔ سرکار نے ایسی پیاری ترکیب بتائی کہ گھر کا سارا ساز و سامان پیر اٹھا کر گلی میں، لوگ پوچھیں گے، ہر کوئی اسے لعن طعن کرے گا، اور یہ ساری باتیں جب اس تک پہنچیں گی تو وہ اپنے اس عمل پر شرمندہ ہوگا، اور شرمندہ ہو کر، شرمسار ہو کر، نادم ہو کر تمہارے پاس آئے گا اور پھر تم سے معافی مانگے گا اور یقین دہانی تمہیں کرائے گا کہ اب کی بار مجھے معاف کر دو، اور آئندہ کے بعد میں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ میں تمہیں تنگ نہیں کروں گا۔ تو آپ دوستوں اندازہ لگائیں کہ یہ نماز روزہ یہ بھی اپنی جگہ پر یہ باتیں بھی معنی رکھتی ہیں، لیکن ان کی قبولیت کا دار و مدار بہت ساری دوسری چیزیں ہیں، ان کے اوپر ہے۔ تو نماز روزہ بھی کریں، یہ بھی فرائض میں سے ہیں، ٹھیک ہے، روزہ فرض ہے، نماز فرض ہے، زکات فرض ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یاد رکھیں کہ پڑوسیوں کے حقوق جو ہیں ان کا لحاظ رکھنا بھی ہمارے اوپر کیا ہے؟ لازم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مالک کائنات مجھے آپ کو آپ سب کو نمازیں پڑھنے کے ساتھ ساتھ اپنے ماں باپ کے حقوق کا، اپنے پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔